محرم ہمیں قربانی کا، ایک دوسرے کے ساتھ برداشت کا، رواداری کا درس دیتا ہے۔ شہادت امام حسین ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ لڑ نہیں صحیح طریقے سے سکتے تو صبر کا مظاہرہ کریں اور قربانی دے دیں۔ انہوں نے بھی یہی کیا۔ وہ یزید کی فوج کے ساتھ لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، لیکن انہوں نے شہادت پیش کر کے اپنے صبر کا مظاہرہ کیا۔ تو اسی درس کو ہم نے اصل میں دین کی اس روح کو چھوڑ دیا جو کہ ہمیں اختیار کرنی چاہیے تھی، جو ہمیں اظہار، قربانی، ایک دوسرے کا احساس دلاتی ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور دوسرا جو فساد کی وجہ بنتی ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ خود کو دانا، عقل مند اور عقل کل سمجھتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ جو میرا مخاطب ہے وہ بیوقوف ہے، اس پر اپنی برتری ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی اہمیت ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ تنقید برائے اصلاح نہیں کرتے، تنقید برائے تنقید کرتے ہیں کہ اس نے میرے پہ تنقید کی تو میں نے بھی اس پہ تنقید کرنی ہے۔ تو ہمیں نہ تو اپنی اصلاح کی فکر ہے، نہ دوسروں کی اصلاح کی فکر ہے۔ ہم یعنی بیسیکلی اصلاح کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم دنیا میں آتے ہیں، کھاتے پیتے سوتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ جیسے جانور، کوئی بھیڑ بکری پیدا ہو اور وہ چارہ وغیرہ کھائے اور قربان ہو جائے، اس کا کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ دنیا میں آئی تھی۔ کہ سیم ہمارا یہ حساب جانوروں جیسا، یعنی ہمارا مذہب ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم دنیا میں آئیں تو کوئی ایسا کام کر کے جائیں کہ دنیا ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کرے۔ ہم کوئی ایسا کام کرنے کا سوچتے ہی نہیں ہیں۔ جب سوچتے نہیں ہیں تو پھر ہم اپنے پیٹ کی طرف صرف دیکھتے ہیں، کسی کا احساس نہیں رہتا، رشتہ دار کا احساس نہیں، محلہ دار کا نہیں رہتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قربانی کا درس سمجھنے کے لیے محرم سے بہتر کوئی مہینہ نہیں۔ اگر ہمیں یہ کچھ سکھا کر نہیں جاتا تو ہمارے لیے سمجھے یہ آیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مہینے میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سبق رکھا ہے۔ جیسے ذی الحج میں قربانی ہے، رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں، تو اللہ نے ہر مہینے کو کوئی نہ کوئی فوقیت دی ہے، کوئی نہ کوئی اس کے اندر برکت رکھی ہے۔ تو ہم اس برکت کو نہیں لیتے، لیکن اس کے مضر اثرات کو ضرور اپنا لیتے ہیں۔ سمیت میرے، ہم ساری قوم کو اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کون سا ایسا کام کرنا چاہیے کہ ہم متحد ہو کر اس قوم کو آگے لے جائیں۔ اینڈ پہ پھر وہی بات میں کروں گا جو پہلے بھی کئی بار کر چکا ہوں کہ ہم اپنی تباہی کے ذمہ دار خود ہوتے ہیں اور سارا ملبہ حکمرانوں پہ ڈال دیتے ہیں یا کسی اور پہ، اپنے معاشرے پہ ڈال دیتے ہیں۔ اگر آپ نے زندگی میں خوش رہنا تو دو چیزوں سے بچنا ہوگا: کمپلینٹ اینڈ کرٹیسزم۔ شکایات نہیں کرنی اور کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا۔ شکایت کیا ہے؟ کہ اس نے میرے ساتھ یہ نہیں کیا، اس نے میرے ساتھ یہ، اس کو کہتے ہیں کمپلینٹ۔ میری بیوی نے میرے ساتھ یہ نہیں کیا، میرے بھائی نے میرے ساتھ یہ نہیں کیا، میرے محلے دار نے یہ، اس کو کہتے ہیں کمپلینٹ۔ ایک چیز ہے کرٹیسزم، تنقید۔ ہر وقت تم یہ کیوں کر رہے ہو، تم یہ کیسا کیوں کر رہے ہو، تم ایسا کیوں، ہر کسی، بس یہ دو چیزیں فساد کا باعث بنتی ہیں۔ اگر آپ نے خوش رہنا ہے تو کمپلینٹ اینڈ کرٹیسزم سے بچے، کسی بھی لیول پہ، گھر کے لیول پہ، دفتر کے لیول پہ، مذہبی اجتماع میں، سیاسی اجتماع میں۔ ہم صرف دوسرے پہ تنقید کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے میدان کو مار لیا ہے، جبکہ ہم نے میدان کو مارا نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنی سیلف رسپیکٹ کو بھی ڈی گریڈ کیا ہوتا ہے اور اس بندے کی سیلف رسپیکٹ کو بھی ڈی گریڈ کیا جس پہ ہم تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسروں کو پریشان کرنے والا خود کبھی بھی اندر سے خوش نہیں رہ سکتا۔ جو چیز بانٹی جائے وہی حاصل ہوتی ہے۔ اشفاق احمد کا ایک بہت اچھا قول ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ شیعہ ہیں کہ سنی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی یہ تو آپ کا سوال ہی غلط ہے، آپ یہ پوچھیں کہ آپ یزیدی ہیں کہ حسینی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی چلیں جی ایسے پوچھ لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی میں حسینی ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہتے جی میں بھی حسینی ہوں۔ تو اس کا مطلب کہ ہم دونوں کا فرقہ ایک ہوا۔ تو ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ شیعہ ہے وہ سنی ہے؟ ہم حسینی ہیں سارے، حسین کے فلسفے کو سارے ہی سمجھتے ہیں، حسین کی شہادت کو سارے ہی سمجھتے ہیں۔ لیکن پھر وہی ہماری قوم کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ ہم ان حالات پر زور دیتے ہیں جو ہمارے ہیں ہی نہیں۔ ہم خود جنریٹ کرتے ہیں ایسے حالات جس سے فساد پھیلے، فساد بڑھے، فساد اگلی پیڑھی تک جائے۔
جو بندہ ذہنی طور پر پرسکون نہیں ہوگا وہ کبھی پروڈکٹیو کام نہیں کر سکے گا، پیداواری کام نہیں کر سکے گا۔ جس بندے کے دماغ میں نفرت بھری ہو وہ کبھی بھی نئی تخلیق نہیں کر سکے گا۔ جو تخلیق کرنے کے لیے سوچے گا یا بیٹھے گا، نفرت اس پہ قابو پا لے گی۔ تو جب آپ نے کسی منزل کی طرف جانا ہوتا ہے اور بڑی منزل کی طرف جانا ہوتا ہے تو چھوٹے موٹے جھگڑوں سے بچنا پڑتا ہے۔ آپ نے راستے میں آنے والے پتھروں کو پل بنانا ہوتا ہے، نہ کہ اپنا بوجھ اس کو بوری میں ڈال کے سر پہ اٹھا لینا ہوتا ہے۔ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس پتھر سے پل بناتے ہیں کہ اس کو بوری میں ڈال کے سر پہ رکھ دیتے ہیں۔ جب وہ ہمارے سر پہ ہوگا ہم تو دریا میں ڈوب جائیں گے۔ بس یہی بات ہے ہماری قوم کی پیچھے جانے کی۔ 70 سال سے 75 سال سے ہم ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں، اس نے یہ نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کیا، وہ ملک کو پیچھے لے گیا، میں ملک کو آگے لے گیا۔ ہر بندہ جب تک اپنا کردار ادا نہیں کرے گا تب تک ملک و قوم کی خوشحالی ممکن نہیں۔ آپ جتنی مرضی کمیٹیاں بنا لیں، جتنی مرضی تنظیمیں بنا لیں، جتنے مرضی ادارے بنا دیں، ہر ایک بندے کے پیچھے پولیس بھی لگا دیں تو آپ صحیح نہیں ہو سکتے جب تک آپ کی تنہائی درست نہیں، آپ کا اندر درست نہیں۔ اگر کوئی بندہ فساد برپا کرنے پہ تلا ہوا ہے تو اس کو دنیا کا کوئی قانون نہیں روک سکتا۔ تو قانون ہر وقت آپ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ہاں ایک چیز آپ کے ساتھ ہوتی ہے، آپ کا ضمیر آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ نے اس ضمیر کو مطمئن رکھنا ہوتا ہے۔ جو اس ضمیر کو مطمئن رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے دنیا کے جھگڑوں سے، دنیا کی نفرتوں سے بچ جاتا ہے، پیداواری کام کرتا ہے، خود کو بھی بڑھاتا ہے، اپنے خاندان کو بھی آگے لے کے جاتا ہے، ملک کو بھی آگے لے کے جاتا ہے۔ لیکن جب ہم نے اپنے ذہن میں نفرت پال لی تو وہ نفرت ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، وہ ہماری تباہی اور بربادی کا باعث بنے گی۔ ہر وقت ہمیں جلاتی رہے گی، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے۔ چاہے کسی لیول پہ بھی ہو، ہم نے نفرت کو فروغ نہیں دینا، محبت کو فروغ دینا ہے۔ محبت ایسا جذبہ ہے جو ہماری پروان چڑھنے کے لیے، ہماری گروتھ کے لیے، ہماری نشو و نمان کے لیے ضروری ہے۔ ہم محبت کریں گے تو محبت ملے گی، آسانیاں بانٹیں گے تو آسانیاں ملیں گی۔ اشفاق صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں پیدا کرنے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم وہ کام نہیں کرتے، ہم تو اپنے لیے آسانی نہیں پیدا کر سکتے، کسی کے لیے کیا کریں گے؟ یہ آپ نے دیکھا ہے کرونا میں کیا ہوا۔ جب کسی چیز کی ضرورت پڑی تو مارکیٹ میں وہ شارٹ ہو گئی، اس کا لوگوں نے ذخیرہ اندوزی شروع کر دی۔ ذخیرہ اندوزی کو تو ہمارے مذہب نے شدت سے منع کیا ہوا، چاہے وہ کوئی اپنے گھر میں ذخیرہ اندوزی کرے یا کسی گودام میں کرے۔ تو ذخیرہ اندوزی کرنے کا مطلب ہے کہ آپ خود غرض ہیں، آپ صرف اپنا سوچتے ہیں، کسی اور کا نہیں سوچتے۔ تو جب تک اثار قربانی کا جذبہ پروان نہیں چڑھے گا، حضرت حسین نے بھی میدان کربلا میں ایک دوسرے کی مدد کی تھی، ایک دوسرے کو سہارا دیا تھا، ایک دوسرے کی دلجوئی کی تھی اتنی مصیبت کے لمحات میں بھی۔ لیکن ہم وہ کام نہیں کرتے، نفرتیں پالتے ہیں اپنے دلوں کے اندر، وہی نفرتیں آگے جا کے ناسور بن جاتی ہیں اور ہماری تباہی کا، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، افراد تباہ ہو جاتے ہیں، ملک تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی قوم نے کیا ترقی کرنی جس کے افراد ہی ان جھگڑوں میں پڑے ہوں جن کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ چائنا کی مثال دیکھ لیں، انہوں نے اپنے ہر بندے کو پروڈکٹیو کام میں لگایا۔ اس نے کہا تمہیں کیا کرنا آتا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے جھاڑو دینا آتا ہے۔ اس نے کہا تم جھاڑو دینا شروع کر دو۔ اس نے کہا تمہیں کیا کام آتا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے یہ کام آتا ہے۔ اس نے کہا تم یہ کام کرنا شروع کر دو۔ ساری قوم نے مل کر کام کیا تو آج دنیا میں ان کا نام ہے، شہرت۔ جو دنیا کی انٹرنیشنل لینگویج بھی نہیں جانتے، جو انگریزی بھی نہیں جانتے اور دنیا پہ چھاتے جا رہے ہیں، کیوں؟ انہوں نے سارے تفرقات، ساری نفرتیں بلا کر ایک قوم ہونے کا مظاہرہ کیا۔ ہم میں مظاہرہ آج تک نہیں ظاہر ہوا، اتنے سال گزر گئے اور سال پہ سال آتے جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ ہم پھر یعنی آگے جانے کے بجائے پیچھے جاتے جاتے ہیں، پیچھے جاتے جاتے ہیں، مزید مقروض ہو جاتے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ساری قوم کو آپس میں اثار قربانی محبت کو فروغ دینا چاہیے، اور محرم کے مہینے کا سب سے بڑا احترام یہی ہے کہ آپ ان کی سنت کو فالو کریں جنہوں نے اس مہینے میں قربانی دی، اور ان کی قربانی
یہی تھی، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کی پرواہ کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر آپ کے دنیا میں آنے اور جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو آپ ایسے ہی ہیں، ہم بھی ایسے ہی ہیں جیسے جانور آیا اور چلا گیا، اس نے اپنے حصے کا کھایا پیا سویا اور کسی نہ کسی انجام کا شکار ہو گیا۔ تو ہم تو انسان ہیں، انسان نے ہمیشہ سے اپنی ترقی اپنی فلاح کے لیے کام کیا، تو وہ کام اکیلا بندہ نہیں کر سکتا، ہمیشہ قوم کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو جب قوم ہی تقسیم ہوگی تو وہ کیسے اجتماعی کام کر سکتی ہے؟ سارے بندے انسان جب اکٹھے ہو کر ایک بس میں بیٹھتے ہیں تو پھر بس منزل کی طرف جاتی ہے۔ اگر وہ لڑتے جھگڑتے رہیں اور بس میں نہ بیٹھے تو بس خالی منزل پہ جائے گی اور اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری قوم میں جو باتیں میں نے کی ہیں، میرے سمیت، میں کوئی مبرہ نہیں ہوں اس سے، میں بھی اس سوسائٹی کا پارٹ ہوں اور نہ کوئی میں دودھ کا دلہا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سب مل کر اس جذبے کو پروان چڑھائیں کہ ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، ایک دوسرے کے کام آنا ہے اور دوسرے کی بات کو برداشت کرنا، چاہے وہ ہمارا محلے دار ہو، رشتہ دار ہو، چاہے ہماری اولاد ہو، ماں باپ ہوں، تو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ برداشت سے کام کرنا ہے اور ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے، ایک دوسرے کی دلجوئی کرنی ہے۔ انسان دنیا میں اکیلا ہی آیا، اکیلا ہی جانا، لیکن یہاں پر اس کو لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو سہاروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو سہارے اصل چیز ہیں، آپ ان سہاروں کی قدر کریں، چاہے وہ آپ کے دوست کی شکل میں ہو، چاہے بہن بھائیوں کی شکل میں ہو، چاہے محلے داروں رشتہ داروں کی شکل میں ہو، آپ کے کولیگ ہوں، دفتر میں کام کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کی حالت کو بہتر کرے اور ایک نئی قوم اور ایک متحد قوم ہو کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد۔